بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع ہے اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بعض رشتہ دار ہیں، ان سے میں تعلق جوڑتا ہوں اور وہ مجھ سے تعلق توڑ دیتے ہیں۔ میں ان سے نیکی کرتا ہوں اور وہ مجھ سے برائی کرتے ہیں۔ میں تحمل کے ساتھ درگزر کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ جہالت سے سلوک کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ایسے ہی ہو جیسے تم نے کہا ہے تو تم ان کو جلتی راکھ کھلا رہے ہو، اور جب تک تم اس طریقے پر رہو گے ان کے مقابلے میں ہمیشہ اللہ کی طرف سے ایک مددگار تمہارے ساتھ رہے گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ صادق و مصدوق ہیں فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی تخلیق اس کی ماں کے پیٹ میں اس طرح کی جاتی ہے کہ وہ 40 روز تک نطفہ رہتا ہے، پھر اتنی مدت جمع ہوا خون رہتا ہے، پھر اتنی ہی مدت گوشت کا لوتھڑا رہتا ہے، پھر اللہ 4 باتیں لکھنے کے لیے اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجتا ہے، بس وہ اس کا عمل، اس کی عمر، اس کا رزق، اس کا بدنصیب یا سعادت مند ہونا لکھتا ہے، پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے۔ بس اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بے شک تم میں سے کوئی شخص اہل جنت کے سے عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے مابین صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو وہ نوشتہ تقدیر اس پر غالب آ جاتا ہے، تو وہ جہنمیوں کا سا کوئی عمل کر بیٹھتا ہے تو وہ اس میں داخل ہو جاتا ہے، اور اسی طرح تم میں سے کوئی جہنمیوں کے سے عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا سا فاصلہ رہ جاتا ہے تو وہ نوشتہ تقدیر اس پر غالب آ جاتا ہے اور وہ اہل جنت کا سا عمل کر لیتا ہے تو اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ دوستو، ہمیں ہمیشہ اللہ کا فضل کا طلبگار رہنا چاہیے۔ بندہ اپنے اعمال سے بخشش نہیں کروا سکے گا جب تک اللہ کی رحمت شامل حال نہیں ہوگی، تو ہمیں ہمیشہ خاتمہ بالخیر کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔